جاتے ہیں. نہیں، مضمون چونکہ ایک ہی ہے، متفق علیہ حدیث اور الفاظ بخاری کے ہیں جو کوٹ کر رہا ہوں. تو ایک شخص جب آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے نے اعتراض کیا، ذوالخویصرہ تمیمی، اس نے اعتراض کیا تو آقا علیہ السلام اس کو کہا کہ اعدل یا رسول اللہ عدل کریں. تو گویا حضور پر طعن کی، تنقید کی. اب یہ بات یہاں سے موضوع شروع ہو رہا ہے. حضور کی ذات اقدس پر تنقید کی، اعتراض کیا. اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں اور کون عدل کرے گا؟ آسمان والے مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، میں ان کا امین ہوں تو زمین والوں کا نہیں ہوں. فقال ابو بکر، اب یہ جو روایت دے رہا ہوں بخاری مسلم متفق علیہ ساری، مگر اس میں امام ابو نعیم نے جو حلیۃ الاولیاء میں روایت کی وہ ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. امام ابو نعیم نے روایت کی. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اضرب رقبتہ، یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑا دوں. جو بخاری مسلم میں آئی ہے، عمر فاروق کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں گردن اڑا دوں، اور میں دفع کرو اس کو. پھر حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے، میں گردن اڑا دوں. فرمایا یا رسول اللہ اقتل ھذا المنافق الخبیث، اس خبیث منافق کو قتل کر دوں. فرمایا دفع کرو. اب اس روایت میں جو آج سنا رہا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں قتل کر دوں اس کو. اب یہ روایت مختلف ہے اس سے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، جاؤ قتل کر دو. یہ بات فرمایا نعم فقتلوا فذهب فقتلوا، جاؤ قتل کر دو. فذهب فوجده يصلي. اب ایک حدیث میں دو عمل بیک وقت آ رہے ہیں. ادھر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر اعتراض ہے. We criticized on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is a criticism. Lack of respect for Holy Prophet, lack of love of Holy Prophet, lack of reverence for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is one aspect of his faith. Other aspect is کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. کانا یصلی، نماز پڑھتے دیکھا، واپس پلٹ آئے. حضور نے پوچھا ابو بکر صدیق کام تمام کر دیا؟ ابو بکر فقال وجدتہ یصلی، یا رسول اللہ مارنے گیا وہ نماز پڑھ رہا تھا تو پھر میں چپ کر گیا، مارا نہیں. فقال آخر، ایک اور کھڑے ہوئے صحابی، انا اضرب رقبتہ، یا رسول اللہ اجازت دے اس بے ایمان کی میں گردن اڑا دیتا ہوں. اجازت دی. فلما واللہ، واپس پلٹ کے آئے. پھر حضرت علی تک نوبت آئی، حضرت علی بھی گئے تو وہ جا چکا تھا. حضور نے فرمایا علی تم قتل کرو گے اس بے ایمان کو. اب وہ جو پلٹ کر آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من دئدئ ھذا قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیہ. اب بات ایک ہی حدیث میں ایک موقع پر دو عمل دکھائے گئے ہیں. نماز پڑھ رہا ہے اور ایسی نماز کہ اس کو پڑھتے دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق جیسے صحابہ کو شرم آ گئی، قتل نہیں کیا. دوسری طرف آقا کی ذات اقدس پر طعن اور تنقید کر رہا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک جگہ اس کا تعلق ہے، ایک جگہ نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو مطلب ہے رب کو رب مانتا ہے، عبادت کرتا ہے، توحید کو مانتا ہے، توحید میں کمزور نہیں ہے، بزام خیش اپنی توحید میں، بے شک خدا اس کے منہ پر ہی دے مارے. توحید میں، تقوی میں، نمازت میں قائم ہے، پڑھ رہا ہے. مگر حضور کی ذات پاک نہ حضور کی محبت ہے نہ ادب ہے. محبت و ادب ہوتا تو زبان طعن نہ کھولتا، تنقید نہ کرتا. تو آپ نے دیکھا عبادت اور توحید ظاہر میں ہے، محبت اور ادب مصطفیٰ نہیں. اب اس پر حکم کیا ہوا؟ فرمایا سنو، اس شخص کی نسل میں سے ایک قوم پیدا ہوگی، اور آگے بہت سی حدیثیں ہیں. فرمایا قیامت تک چلے گی اور اس کے وہ لوگ نکلتے ہی رہیں گے
اور آخری دھرا ان کا دجال کے زمانے میں نکل کے دجال کا مرید ہوگا. لا یزالون یخرجون، قیامت تک ہر دور میں وہ نکلتے رہیں گے. نکلو نکلو نکلتے رہیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور فرمایا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم وقراءتہ مع قراءتہم. صحابہ سے کہا تم میں سے کوئی شخص بھی لے لو، اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازیں ان سے کم دیکھو گے، اتنے روزے رکھیں گے کہ ان سے کم، اتنی تلاوت کریں گے کہ ان سے کم، مگر وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح شکار کو تیر لگے تو تیزی سے خارج ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ان کے عمل بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، قرات بھی ہے، قول خیر بریہ بھی ہے، دعوت تبلیغ دین کا بات بھی ہے. یہ سارے اعمال کثرت کے ساتھ ہیں. اور صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ ظاہری تمہارے اعمال سے بھی ان کی کثرت زیادہ ہوگی، مگر یہ ساری کثرت ان کے اعمال کی مل کر بھی ان کے ایمان کو نہیں بچا رہی. ایمان سے خارج ہیں، دین سے خارج ہیں. کیوں کہ نہ اعمال نہ نماز مطلقاً ایمان کو بچا سکتی ہے. ایمان کو سن لے کامل کر سکتی ہے، بچا نہیں سکتی. روزہ ایمان کو کامل کرتا ہے، ناقص و تکمیل کرتا ہے، مگر روزہ ڈوبنے لگے تو بچا نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو خود روزہ ہے اور ڈوب رہا ہے. وہ تو خود نماز ہے، عمل ہے، ڈوب رہا ہے. جو عمل ڈوب رہا ہو اسے عمل اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ میری بات سمجھیں. ایک کشتی ہے، کشتی، اور وہ ڈوب رہی ہے، تو ڈوبتی ہوئی کشتی اپنے آپ کو تو نہیں بچا سکتی، کوئی اور ہی بچائے گا نا. آپ کو میری بات کی سمجھ آئی؟ کوئی اور ہی بچائے گا نا. وہ کشتی تو سواروں سمیت ڈوب رہی ہے تو خود کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ وہ تو ڈوب رہے ہیں. اس لیے لوگوں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرات، دعوت تبلیغ، ظاہری اعمال کسی وجہ سے ڈوب رہے ہیں. فار اینی ریزن ڈوب رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، اور وہ دین اور ایمان سے نکل رہے ہیں. تو ڈوبتے ہوئے اعمال خود کو اور عمل کرنے والوں کو بچا نہیں سکتے. اور ڈوب کیوں رہے ہیں؟ کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، ایک شے نہ تھی، محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ. یہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث پاک میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضور پہ چونکہ اس نے تنقید کی، اعتراض کیا، تو ثابت ہوا کہ حضور کی محبت اور ادب نہ تھا، باقی نماز روزہ سب کچھ تھا. تو کشتی کو بچانے کے لیے کوئی اور آئے گا. تو جب عمل ڈوب رہے ہوں تو محبت ہوگی تو بچائے گی. محبت بچاتی ہے اعمال کی ڈوبتی کشتی کو، عمل نہیں بچاتے. اور ویسے بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں ہے، فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا. تین بار فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. تو آقا پھر کیسے جائے گا؟ فرمایا عمل نہیں لے جائیں گے جنت میں، خدا کا فضل لے جائے. ارے جنت لے جانا عمل کا کام نہیں، فضل کا کام ہے، اور فضل محبت کے بغیر نہیں ملتا. ہائے 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 ہائے، فضل محبت کے بغیر نہیں ملتا. اس لیے یہ محبت سے خالی تھے، فرمایا یہ ایمان سے نکل گئے. اگلی حدیث ابو طفیل روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو بتا رہا ہوں اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا کہ نئی جو شاید بہت سو نے یا ایک دو کو چھوڑ کے سب نے نہ سنی ہو. اور امام اصبہانی نے دلائل النبوت میں، اور امام طبرانی نے معجم میں، اور امام اسقلانی نے علی صحابہ میں روایت کیا. ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، حدیث پاک،
اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا آقا علیہ السلام کے زمانے میں، ان رجلا ولد له غلام على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ ببشرة وجهه ودعا له بالبرکہ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آیا تو آقا نے اس کے چہرے کو پکڑا، ہاتھوں میں لیا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی. چہرے سے پکڑا اور برکت کی دعا کی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس کے چہرے پر ایک بالوں کا ایک ہالہ سا اگایا، اس کے ماتھے پر پیشانی پر بال جیسے دائرہ ہوتا ہے، بالوں کا ایک ہالہ سا اگایا. وہ حضور کی دعا کی برکت تھی اور اس کی وجہ سے وہ لڑکا جوان ہوا، سب لڑکوں میں ممتاز ہو گیا. جدھر جائے لوگ سمجھ رہے حضور کی برکت والے بال اس کے ماتھے پر ہیں. فنابتت شعرۃ فی جبہتہ کہیۃ القوس وشب الغلام فلما کان زمن الخوارج. اس کی بدقسمتی کہ پھر جب خوارج کا زمانہ آ گیا تو خارجیوں کی عبادت کو دیکھے، نماز دیکھے، ان کی تہجد کو دیکھے، ان کے دین کے اوپر شدت کو دیکھے تو متاثر ہوتا ہوتا ان میں پھنس گیا. ظاہری عبادت، نماز، طور طریقے ان کے دیکھ کر کہا کہ ان سے بڑا دیندار کون ہے. تو وہ خارجیوں میں پھنسا اور پھنستا پھنستا خارجی ہو گیا. اس کے دل میں خارجیوں کی بڑی محبت آ گئی، اس کے دل میں خارجیوں کی بڑی محبت آ گئی. جب محبت آ گئی خارجیوں کی اور خوب گرویدہ ہو گیا، بس خوارج کی محبت دل میں آنے کی دیر تھی، وہ جو برکت مصطفیٰ کے بال سے فوراً جڑ گئے، اس کے ماتھے سے جھڑ گئے. باپ نے جب یہ حال دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی برکت جاتی رہی، ذہبت البرکہ، جب یہ حال دیکھا تو اس کو قید کر دیا گھر میں. باپ سمجھ گیا کہ یہ ان کے پیچھے لگ گیا ہے اور یہ برباد ہو گیا. قید کر دیا کہ کہیں ان خارجیوں سے ملے نہیں، اور لوگوں سے کہا، دوستوں کو بڑی واضح نصیحت کروائی. احباب آئے، لوگوں نے آ کے، بعض صحابہ نے، تابعین نے اس کو بات کی، نصیحت کی. اس کی سمجھ میں نہ آئی، بڑی جتن کیے. بالآخر انہوں نے کہا کہ دیکھو آقا علیہ السلام جس کی رسید حدیثیں پڑھتے ہو، ان کی برکت سے یہ حالہ ہوگا تھا بالوں کا، اب تمہارا حالہ ہے، ساری عمر رہا اور اب چلا گیا. یہ خوارج کی وجہ سے کہ حضور کے گستاخوں سے تمہاری محبت ہو گئی. یہ حضور کے گستاخ اور تمہارے حضور کے دشمن ہیں. تم اعمال پر گئے، خدا کہتا ہے میں عمل نہیں دیکھتا، میں دلوں کو دیکھتا ہوں. میرے محبوب کی محبت میں گرویدہ کون ہے؟ تو دیکھو تمہاری برکت پیشانی سے جاتی رہی. اس طرح جب خاصی اس پر محنت کی تو آہستہ آہستہ اس کی سمجھ میں بات آ گئی اور اس کے دل سے وہ محبت نکلنے لگی، حتیٰ کہ اللہ نے مدد کی اور خوارج کی محبت سے دل خالی ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی. جب خالی ہوا، توبہ کر لی اور پلٹ کر خوارج کو چھوڑ کے ادھر آ گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے فما زلنا، کہتے ہیں ہم نے وہ محنت اس وقت تک جاری رکھی بہی حتی راجع ان رأیہم فرد اللہ علیہ الشعرۃ بعد فی جبہتہ. اس نے خوارج سے توبہ کی، اللہ نے فوراً اس کی پیشانی پہ بال دوبارہ اگا دیے، غائب ہو گیا، بال دوبارہ پلٹ کر برکت آ گئی. اسی طرح حدیث میں امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن احمد، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد اپنی کتاب السنہ میں روایت کرتے ہیں سعید بن جہمان سے. وہ کہتے ہیں کہ خوارج روایت کرتے ہیں، سعید بن جہمان روایت کرتے ہیں کہ خوارج مجھے اپنی طرف دعوت دیتے تھے، خارجی، یہ گستاخان رسول تھے سب سے پہلے، حتیٰ کہ میں ان سے متاثر ہو گیا اور قریب تھا کہ میں ان میں شامل ہو جاتا، اور میں خارجیوں میں شامل ہونے ہی لگا تھا ان کی جماعت میں کہ اچانک خواب میں ابو بلال کی بہن
خواب میں میرے خواب میں آئیں. تو میں نے اس سے پوچھا باجی جان بتائیں ان ابا بلال ابو بلال اس کی بہن نے یہ خواب دیکھا، اس کی کسی سعید بن جہمان اس کا کنیت، تو اس کی بہن نے خواب دیکھا کہ ابو بلال خواب میں آیا، اس کا باپ ابو بلال وہ خارجی تھا. تو اس نے پوچھا فرات اخت ابی بلال فی النوم ان ابا بلال کلب احلب اسود عیناہ تزرقان فقالت بابی انت یا بلال ما شأنک اراک ہکذا وکان ابو بلال من رؤوس الخوارج. اس نے کہا کہ اس کی بہن نے خواب دیکھا ابو بلال کالے لمبے لمبے بالوں والے کتوں کی شکل میں تھا، لمبے بال والے کالے کتے کی شکل میں تھا اور اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی. میں نے پوچھا ابو بلال میرے باپ آپ پر قربان، کیا وجہ ہے میرا باپ آپ پر قربان کہ تمہارا یہ حال ہے، میں یہ حال دیکھ رہی ہوں. اس نے کہا کہ تمہیں چھوڑنے کے بعد ہم لوگ جو خوارج میں شامل ہوئے تھے ان کے ظاہری اعمال دیکھ کر ہمیں دوزخ کے کتے بنا دیا گیا ہے. اور ابو بلال خارجیوں کے سرداروں میں سے تھا. جب یہ بہن کا خواب سنا کہتے میں وہیں طائب ہو گیا. اور یہ حدیث پاک میں اس کو امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد نے کتاب السنہ میں روایت کیا اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا. ایک شخص ان کے پاس آیا بنی یربوع میں سے یا بنی تمیم میں سے، ایک شخص ان کے پاس آیا بنی یربوع یا بنی تمیم میں سے کوئی شخص، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی ان آیتوں کا معنی پوچھنے لگا. الزاریات والمرسلات اور النازعات، ان کا معنی پوچھنے لگا کہ کیا معنی ہے. اب قرآن کی آیت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے. آپ نے جب اس سے پوچھا کہ قرآن کا پوچھتا ہے اور خاص ان صورتوں میں اور ان آیتوں کے اندر دلچسپی اس کا معنی پوچھتا ہے، آپ نے فرمایا فقال عمر دع عن راسک، اپنے سر کا کپڑا اتارو. فاذا له وفرۃ، جب اس نے سر سے کپڑا اتارا تو اس کے بال کانوں تک لمبے تھے. فقال عمر اما واللہ لو رأیتک محلوقا لضربت الذی فیہ عیناک، خدا کی قسم اگر تمہارا سر مڑا ہوا ہوتا، اگر تمہارا سر مڑا ہوا ہوتا تو میں اس کو تلوار سے کرم کر دیتا جس سر میں تمہاری آنکھیں دسی ہوئی ہیں. فرمایا اگر تمہارا سر مڑا ہوا ہوتا، زلفیں نہ ہوتی تو میں سمجھ جاتا کہ تم وہ ہو. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جن لوگوں کی نشانیاں آپ بیان کر رہے ہیں ان کی خاص نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا سیماہم التحلیق، وہ کثرت کے ساتھ سر منڈوائیں گے، اپنے سر منڈے رکھیں گے، یہ نشانی ہوگی. اور ٹخنوں سے اپنے تہبند بڑے اونچے ہوں گے، داڑیاں بڑی گھنی ہوں گی، سر مڑے ہوئے ہوں گے، گالیں ابری ہوئی ہوں گی، آنکھیں دسی ہوئی ہوں گے، تکڑے ہوں گے. اور فرمایا خاص نشانی سر مڑے ہوئے ہوں گے. تو سیدنا فاروق اعظم کا طریقہ یہ تھا، فرمایا کہ میں سر قلم کر دیتا. یعنی پہچانتے تھے، گفتگو سے، بات سے، درد سے، قرآن کے بیان سے اندازہ کر لیتے تھے کہ کدھر کو جاتا ہے. آیا حضور کی محبت اور ادب احترام، حضور کی عظمت اور حضور کی حفاظت کی طرف وہ آیتیں تلاش کرتا ہے یا ادھر جاتا ہے جن سے معاذ اللہ حضور کا نقش نکالنا چاہتا ہے بدبخت. اور پھر سیدنا فاروق اعظم نے لکھا، خط لکھا بصرہ کی طرف، کیونکہ عراق کی سرحد پر یہ لوگ زیادہ تھے. ثم کاتب الی اہل البصرہ او قال الینا لا تجالسوہ
ایسے لوگ جب تمہیں ملیں تو ان کو اپنی مجلس میں نہ بٹھایا کرو اور ان کے ساتھ بھی نہ بیٹھا کرو. یہ سیدنا فاروق اعظم کی سٹینڈنگ آرڈرز تھے. سعید بن یزید روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کے اوپر استدلال کیا علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں. ثبوت کے طور پہ علامہ ابن تیمیہ نے پیش کی. اور امام شوکانی نیل الآثار میں بیان کرتے ہیں اور امام ہبۃ اللہ اعتقاد و اہل سنہ میں اور امام ابن قدامہ المغنی میں سعید بن یزید کی روایت لاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا. اس اثناء میں ایک شخص آیا. اس نے اچھے بڑے عزت والے معقول کپڑے پہن رکھے تھے, سر پہ امامہ تھا. اس نے بھی دوپہر کا کھانا کھایا. جب فارغ ہوئے تو اس نے کہا امیر المومنین والزاریات ذروا فالحاملات وقرا. اس کا معنی تو سمجھا دیں. بعض آیتیں وہ ہیں جن سے بعض بدبخت لوگ جن کے دلوں میں زیغ اور ٹیڑھ ہے ان سے حضور علیہ السلام کی شان کی کمی کو ثابت کرنے کی ناکام اور ناپاک کوشش کرتے ہیں. شان میں کمی لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. بعض ایسے مقامات تاریخی تناظر میں واقعات آئے ہیں تو وہ آیتیں اس نے پڑھی کہ ان کا معنی کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, لفظ ہیں ان کے الفاظ ہیں, فقال عمر انت ہوا, تو وہی ہے اور تو وہ ہے. آپ اندازہ کر لیں. فرمایا انت ہوا, تو وہی ہو. فقام الیہ وحاصر عن ذراعیہ فلم یزل یجلدہ حتی سقطت امامتہ. پکڑ لیا سیدنا فاروق اعظم نے, اپنے بازو چڑھا دیے اور اس کو اتنے کوڑے مارے کہ اس کا امامہ گر گیا. اور پھر جب مارے تو اس کا سر مکمل مڑا ہوا نہیں تھا, بین بین تھا معاملہ. جب بال دیکھے تو فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر تو بالکل سر مڑا ہوتا تو میں ساری کاٹ دیتا تھا. یہ ان آیتوں کی تو میں لگنا یہ اشارہ کر رہا تھا کہ کوئی اندر خبث ہے مصطفیٰ کی شان کے ساتھ, کوئی بغض ہے مصطفیٰ کی عظمت کے ساتھ. یہ احادیث میں نے آپ کو ایک تصور سمجھانے کے لیے کوٹ کی, تمام احادیث, تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک طرف محبت کا یہ عالم اور محبت کی قدر و قیمت یہ, ایک طرف اعمال کا انبار مگر محبت اور ادب نہیں ہے, تو ایمان میں اس کا درجہ یہ کہ وہ خارج از ایمان ہے. اب حضور علیہ السلام نے یہ محبت رسول کا معنی اور مفہوم سمجھانے کے لیے احادیث. اب پازیٹیو جو ریفرنسز ہیں حدیث کے جو دلالت کرتی ہیں آقا علیہ السلام کی محبت پر. آقا علیہ السلام نے فرمایا, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. متفق علیہ. تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین, اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, کہ اللہ اور اس کے رسول کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں. اب یہاں ایک توجہ طلب بات ہے, وہ دیکھیں ہر شے کو ایک طرف کر دیا اور دو کو ایک طرف کر دیا اکٹھا. آپ اندازہ کریں, فرمایا حب الیہ مما سواہما, کائنات کی ہر شے سے, سواہما فرمایا یہ دو. کون؟ ساری دنیا سے الگ. بھی خاص علمی اعتقادی نقطہ سمجھا رہا ہوں. پوری دنیا اور کائنات سے الگ کر دیا, ادھر اپنے ساتھ جوڑ کے کھڑا کر دیا.
فرق من جمیع الخلق وضمه به وضمه معه وآتاه معیتا تامتا غیر منفرقہ متصلہ کاملہ. فرمایا ساری کائنات کی محبت ایک طرف، ان دو کی محبت سب سے زیادہ ہو. باری تعالیٰ دو کون؟ اب دیکھیے یوں نہیں فرمایا احب الیہ من اللہ و رسولہ، اس طرح نہیں کہا. یہ نہیں فرمایا یا احب الیہ من اللہ و رسولہ، واو عاطفہ نہیں لگایا، واو عاطفہ نہیں لگایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ کسی سے محبت نہ کرے، یوں نہیں کہا، بلکہ کہا احب الیہ مما سواہما، ضمیر بیان کی ان دو سے. شرک کہاں گیا؟ این ذهب الشرک.